الحمدللہ کفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج کا ہمارا عنوان ہے میلاد پاک کی برکتیں۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو، تمام عاشقان رسول کو عید الاعیاد، عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عید ہے جس کے صدقے میں ہمیں عید الفطر ملی، جس کے صدقے میں ہمیں عید الاضحیٰ نصیب ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ اور یقیناً جو ہے عید میلاد النبی جو ہے عیدوں کی عید ہے، دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میلاد پاک کی محفلیں منعقد کرنا، میلاد پاک کی محفلوں میں شرکت کرنا، یہ بڑے سعادت کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں اپنی ایک چشمدید شہادت نقل کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ معظمہ میں تھا، میلاد کی ایک محفل میں نے شرکت کی، ایک محفل میلاد کی مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی تھی اور اس محفل میں نے شرکت کی۔ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس محفل میں میلاد پاک کا ذکر ہو رہا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے، کچھ انوار اس محفل سے بلند ہوئے۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ انوار رحمت الہی کے ہیں اور ان فرشتوں کے ہیں جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انوار رحمت الہی کے ہیں اور ان فرشتوں کے تھے جو ایسی مقدس محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ میلاد کی مقدس محفلوں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ میلاد پاک کیوں منایا جاتا ہے، میلاد کی محفلیں کیوں منعقد کی جاتی ہیں، میلاد پر خوشی کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل مرا، ابو جہل کے مرنے کے بعد ایک بار میں نے اسے خواب میں دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے، ابو لہب تیرا کیا حال ہے۔ ابو لہب وہ شخص ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جس کی ساری زندگی اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں گزری، ساری زندگی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، ساری زندگی اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کی۔ یہ شخص اتنا بڑا ملعون ہے، اتنا بڑا لعنتی ہے کہ اس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت قرآن کریم میں نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، پورا سورہ اللہ نے اس کی مذمت میں نازل کیا۔ اتنا بڑا یہ بدبخت ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے ایک بار خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ جب سے میں مرا ہوں، جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی صوبیہ، ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت
مسلمانی کی وجہ سے ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ پیر کا دن تھا، اور اس دن اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ابو لہب کافر تھا، ابو لہب کی ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں گزری، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے پر اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ اب لاکھ گنہگار صحیح، لاکھ فتاکار صحیح، لاکھ عصیہ شعار صحیح، لیکن ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور عاشق رسول ہیں، عشق رسول سے ہمارے سینے معجزن ہیں۔ تو اگر ہم نبی کی محبت میں میلاد منائیں تو پھر ہمیں اس کا فائدہ کیوں نہیں ملے گا؟ یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ابو لہب نے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی نہیں منائی تھی، ابو لہب نے اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی منائی تھی، پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی کی بدولت اس کو جو ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں گے تو ہمیں اس کا فیض کیوں نہیں ملے گا؟ یقیناً ہمیں فیض ملے گا، اور یہ محفل میلاد منعقد کرنا ہمارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ کسی نے کہا کہ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ الحمدللہ محفل میلاد ہم منعقد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہی محفل میلاد جو ہے ہمارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں، وہ اپنی کتاب جامع الجوامع میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا، ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام عبدالجبار تھا، بڑا عاشق رسول تھا، ہر سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کیا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، جب اس نے ایک بار محفل میلاد کا انعقاد کیا، پورے شان و شوکت کے ساتھ بڑے جشن کا انعقاد کیا، تو اس یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج اس کے گھر میں کیسی خوشی ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ آج اسلام مسلمانوں کے پیغمبر کا یوم ولادت ہے، آج پیغمبر اسلام کا یوم ولادت ہے، اور یہ اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ وہ عورت اسی میلاد پاک کے تصور میں سو گئی، وہ تو سو گئی لیکن اس کی قسمت جاگ اٹھی الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے خواب دیکھا کہ سوداگر کا گھر جو ہے نور سے معمور ہے، اور ایک سواری چلی آ رہی ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، فرشتوں کے جھرمٹ میں، فرشتوں کے فوج کے جھرمٹ میں وہ سواری سوداگر کے مکان میں داخل ہوتی ہے، اور جب سواری سوداگر کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا گھر آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو گیا، اور جب میلاد پاک کے بعد وہ سواری واپس نکلی تو اس عورت نے ان کے ہمراہیوں سے پوچھا کہ یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں؟ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں؟ تو ہمراہیوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ فرط محبت سے، فرط مسرت سے، فرط جذبات سے وہ بے قرار ہو گئی، حضور کے قدموں میں گر کے عرض کی اے رحمت للعالمین میں غیر مذہب ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، داخل اسلام ہوئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی، وہ جب نیند سے بیدار ہوئی، خواب سے وہ بیدار ہوئی تو خواب کا اثر اس کے ذہن پہ تھا، پوری طرح سے وہ خواب سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے میلاد پاک کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب تیاریاں دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اس نے سارا واقعہ خواب اس کو جب سنایا تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سرکار علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ اس یہودی کی قسمت میں جتنا ناز کرے کم ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ تمہیں کلمہ پڑھا رہے تھے تو میں نے بھی ان کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا، اور میں بھی کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میلاد پاک کی برکتیں ہیں۔ میلاد پاک کی بدولت اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ایمان جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے ان یہودیوں کو سرفراز فرمایا۔ میلاد پاک کی بدولت اللہ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ میلاد پاک کی برکتیں ہیں، اور اسی لیے ہم میلاد پاک مناتے ہیں کہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ عمل کی بنیاد پر جنت ملے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ انشاءاللہ ہم میلاد پاک کل بھی مناتے تھے، اب بھی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے۔ جس اسلام کے جو خوشی کے جو حدود اسلام نے مقرر کیے ہیں، جو شریعت کے جو متعین کردہ حدود ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے پورے شان و شوکت کے ساتھ اپنے نبی کا یوم ولادت منائیں، محفل میلاد منعقد کریں، اور اپنے گھروں میں چراغاں کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، اور نبی
دنیا کو بتائیں کہ آج ہمارے نبی کا یوم ولادت ہے، دنیا کو بتائیں کہ آج رحمت للعالمین کا یوم ولادت ہے، اور یقیناً اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، یقیناً اس کا آپ کو فیض ملے گا۔ عید میلاد النبی ہے، خوب خوشیاں کیجئے، عید میلاد النبی ہے، خوب خوشیاں کیجئے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامنا کیجئے، جن کے صدقے میں خدا پاک نے سب کچھ دیا، جو کچھ ملا ہے وہ سرکار کا صدقہ ہے، جن کے صدقے میں خدا پاک نے سب کچھ دیا ان کے نام پاک پر صدقے دل و جاں کیجئے، جن کے صدقے میں خدا پاک نے سب کچھ دیا ان کے صدقے ان کے نام پاک پر صدقے دل و جاں کیجئے۔ پھر ایک بار میں تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔